اصل غدیر کے حوالے سے ذمہ داری ہمیں ایک دی گئی اور اس کے 2 حصے کر دی. تم بھی علی کی ولایت کو مانو اور فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، یہ میرا آخری جملہ. اور یہ حضرت علامہ طالب جوہری مرحوم کا بہت اہم نکتہ تھا جس کو وہ بہت ریپیٹ کرتے تھے، میں اسی پہ اپنی بات ختم کر رہا. کہا کہ ولایت کے اعلان کو مانو اور فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو یہاں اس وقت موجود ہیں، شاہد مانے وٹنس جو خود ہیں، وہ غائب کو یہ پیغام پہنچا اور باپ اپنی اولاد کو یہ پیغام پہنچا. تو 2 ذمہ داریاں ہو گئی. خود اقرار کرو کیا علی میرے مولا ہو گئے. بھئی محبت علی کی تو ہمیشہ سے ہم کرتے آئے. اب آقائی کا اعلان، وہ آقا میں غلام، یعنی جو پہلے زمانے میں غلام کہتے تھے کہ میں آپ کا غلام، آپ مارے کہ کاٹے کہ جلائیں کہ آگ میں پھینکے کہ پانی میں بہائے، میں آپ کا غلام. شاید دنیاوی آقا کے لیے تو جملہ غلط ہو، لیکن علی کے لیے جملہ بالکل صحیح. مولا ہم آپ کے غلام، آپ چاہے ہمیں مارے، چاہے کاٹے، چاہے آگ میں پھینکے، چاہے پانی میں ڈالیں، ہم ہر چیز پہ راضی. علی ایسا کریں گے نہیں. علی کہیں گے اللہ کے احکامات مان لو، لیکن اقرار. اور دوسرا اعلان. اور ہم نے ان دونوں پہ عمل کیا اس طرح سے کہ آج بھی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل. یہ آدھے حکم پر عمل ہے. ہم اقرار کر رہے، ہم اپنی زبان سے اقرار کر رہے. اور آج بھی جب ہم اذان دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل. کلمہ اقرار ہے، اذان اعلان ہے. غدیر کی 2 ذمہ داریاں تھی، دونوں پہ عمل کیجئے. مرتے دم تک اس کلمے پہ رہیے، مرتے دم تک ہر نماز کے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہیے. پھر آپ دیکھیے گا کہ واقعاً علی کا بیٹا تڑپ کے کتنے جلدی ظاہر ہوتا.